अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुशी आपके साथ ही अपनी आज की वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। हम पढ़ रहे हैं बुशरा रहमान का नावल किस मोड़ पर मिले हो और आज उसका 14वां पार्ट में आपको पढ़कर सुनाने लगी हूँ। ज़ुलेखा फौत हो चुकी है और तिरमिज़ी साहब अपनी 2 बच्चियों को अकेले कैसे पाल रहे हैं हम देखते हैं। शुरू करते हैं। तिरमिज़ी साहब अपनी पुरफ़ज़ा और माहौल अंगेज़ स्टडी में बैठे कुछ लिख रहे थे कि उनकी ज़िंदगी का स्टाइल बन गया था। जब से रिटायर हुए थे ज़्यादा वक्त स्टडी में ही गुजारते थे, मगर स्टडी थी भी इतनी दिलकश। 3 दीवारों पर किताबों के रैक लगे थे जो सुनहरी और स्याह हरूफ वाली किताबों से भरे हुए थे। चौथी दीवार पूरे शीशे की थी। बाहर की तरफ एक छोटी सी आबशार गिरती थी जिसके इर्द गिर्द सरसब्ज और रंगारंग फूलों के मौसम हमा वक्त खड़े रहते थे। ज़ुलेखा ने चुन चुन कर पौधे और फूल लगाए थे जो सारा साल हरे भरे रहने वाले थे। उनके दरमियान पानी एक अजीब व गरीब नगमा गुनगुनाता गुज़रता रहता। अगर तिरमिज़ी साहब बाजू वाली खिड़की खोल देते तो पानी की ये मुद भरी आवाज़ अंदर भी आने लगती। उसके कतरे शीशों पर मोती बनाते गुज़रते। नीला आसमान भी इस खिड़की की जद में आता था और बैरूनी गेट से लेकर सरसब्ज लॉन के आखिरी किनारे तक अंदर बैठे सब कुछ नज़र आता था। पता नहीं ये इतना जानफरा नज़ारा उसने किस तरह आर्किटेक्ट को बताकर कंक्रीट में डिज़ाइन करवा लिया था। खुद उसको यहाँ बैठकर सारे मौसमों से लुत्फ़ अंदोज़ होने का मौका नहीं मिला था, मगर तिरमिज़ी साहब को यहाँ बैठकर इस ज़मीन और इस माहौल से बातें करते 20 साल हो गए थे। 20 तवील साल जो उन्होंने ज़ुलेखा के बग़ैर इस घर में गुजार दिए थे। बस उन्होंने एक इजाफ़ा किया था, नमाज की एक चौकी भी एक कोने में रखवा ली थी। ज़ुलेखा की दूर अंदेशी ने एक दीवान तो पहले ही रखवा दिया था। जब वो कहते कि ये 2 सोफ़े काफ़ी हैं, दीवान को उठवाओ यहाँ से, खामखा इसे देखकर बेडरूम का तस्वुर जहन में आता है तो वो हंस कर कहती, योफू जब तुम्हारा बुढ़ापा आएगा ना तब तुम मुझे याद करोगे, क्योंकि तब तुम नीम दराज होकर इतनी ज़ख़ीम किताबें पढ़ सकोगे। अब वो उसे याद करते थे, नीम दराज होते वक्त नहीं बल्कि पल पल घड़ी घड़ी। सारा घर और सारी बातें गोया उसने 100 साल के लिए प्लान कर दी थी। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने तजर्बात और मुशाहिदात पर मुश्तमिल किताबें लिखी थी। कानून के तलबा के लिए बहुत सी नई किताबें भी लिखी और आजकल कानून शरीयत की तशरीहात लिख रहे थे। ये सब किताबें उन्होंने अंग्रेज़ी में लिखी थी। सुबह सवेरे अपने बेडरूम से उठकर यहाँ आ जाते। तोशा और लैला उनका नाश्ता यहाँ भेज देती। लैला जाने से पहले बाकायदा उन्हें दवाई देने के लिए आती। यहीं दोनों बेटियाँ उन्हें खुदा हाफिज़ कहकर पढ़ने चली जाती। वो जब थक जाते तो उठकर बाहर लॉन में टहलने लगते। फ़ोन भी यहीं अटेंड करते। कोई दोस्त मिलने आ जाता तो यहीं गपशप होती रहती। ज़ुलेखा ठीक कहती थी, उनकी ज़िंदगी स्टडी तक ही महदूद हो गई थी। इस कमरे में उन्हें हमेशा ज़ुलेखा के होने का एहसास होता था। उसने सामने की दीवार पर अपनी और तिरमिज़ी साहब की कद आदम तस्वीरें लगा रखी थी। अपनी वो तस्वीर लगाई थी जिस रोज़ पहले पहल वो गांव आई थी और उसने रंग बिरंगा दुल्हन का लिबास पहना था। अपनी ये तस्वीर उसे बहुत पसंद थी। तिरमिज़ी साहब इस तस्वीर के सामने आके बैठ जाते। पहले ज़ुलेखा से 2-4 बातें करते, फिर काम शुरू कर देते। दोपहर का खाना वो बराए नाम ही खाते थे, क्योंकि लड़कियां तो यूनिवर्सिटी में होती थी। अलबत्ता रात के खाने पर खूब एहतमाम होता, सब मिलकर खाना खाते। कभी कभी कोई दोस्त या अजीज़ भी खाने में शरीक हो जाता। ज़िंदगी को ज़ुलेखा जिस तरह पटरी पर डाल गई थी, ज़िंदगी उसी तरह सरपट भागी जा रही थी। ख़ुद ज़िंदगी में ये जुर्रत पैदा नहीं हो रही थी कि वो अपनी पटरी बदल दे। लिखते लिखते तिरमिज़ी साहब थक गए तो टांगें लंबी करके कुर्सी पर ही दराज हो गए। उसी वक्त उन्होंने देखा लैला अकेली घर में दाखिल हुई और तेज़ तेज़ डग बरती स्टडी के आगे से गुजर गई। तिरमिज़ी साहब हैरान हुए, फिर क्लॉक की तरफ देखा, 3:30 बज रहे थे। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि लैला या तोशा दोनों में से कोई अकेली आ जाए। जब से यूनिवर्सिटी जा रही थी इकट्ठे जाती इकट्ठे आती।
موٹر تو دونوں ہی چلا لیتی تھی، اگر ایک کو دیر ہوتی تو دوسری وہیں رک کر انتظار کر لیتی۔ یہ ترمذی صاحب کو پتہ تھا، اور پھر وہ پہلے اسٹڈی میں آ کر باپ سے گپ شپ کرتی یا سلام کر کے پھر اپنے کمروں میں جاتی۔ آج لیلا نہ صرف یہ کہ اکیلی آئی تھی بلکہ انہیں سلام کیے بغیر باہر سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ چہرہ بھی اس کا پھولا ہوا تھا۔ ترمذی صاحب پریشان ہو بیٹھے اور زلیخا کی تصویر کو دیکھ کر بولے، کرسٹل، اولاد کو پروان چڑھانا بڑا مشکل کام ہے، اور یہ مشکل ترین کام تم میرے سپرد کر کے چلی گئی ہو۔ میں اس قابل نہیں تھا، کوشش کرتا کرتا تھک گیا ہوں، اور یہ دونوں لڑکیاں ہیں، ڈرتا ہوں میں کوئی ناانصافی نہ کر بیٹھوں، تم میری مدد کرنا۔ وہ چاہتے تھے پاس پڑا انٹرکام اٹھا کر لیلا سے تنہا آنے اور انہیں ملے بغیر آگے سے گزر جانے کی بات پوچھے کہ لیلا اسٹڈی کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اسلام کیا۔ کیا بات ہے لیلا، آج توشہ تمہارے ساتھ نہیں ہے؟ آپ کی لاڈلی آئے گی تو اس سے پوچھ لیجئے گا، تنی تنی سی لیلا نے جواب دیا۔ جی لاڈلی آ چکی ہے، اس سے پوچھ لوں؟ نہیں پاپا، اس کا جواب تو وہی دے گی۔ جو لاڈلی آ چکی ہے اس سے تو پوچھ لوں؟ نہیں پاپا، اس کا جواب تو وہی دے گی۔ میں معذرت کرنے آئی تھی، آج خلاف معمول آپ کو ملے بغیر کمرے میں چلی گئی، موڈ بہت خراب تھا۔ موڈ تو اب بھی خراب لگ رہا ہے آپ کا۔ جی پاپا، بس جلدی سے آ گئی کہ آپ اپنی طبیعت پر بوجھ نہ ڈالیں۔ بوجھ؟ میں بوجھ ڈالنے والا تھا، اچھا ہوا تم آ گئی۔ اب جاؤ ٹھنڈے پانی سے غسل لو، موڈ ٹھیک کرو، پھر آ کر میرے ساتھ چائے پیو، تب تک دوسری لاڈلی بھی آ جائے گی۔ ٹھیک ہے پاپا۔ لیلا باہر نکل گئی۔ ترمذی صاحب نے انٹرکام پر خانسامے کو 15 منٹ بعد چائے لانے کا کہہ دیا۔ اتنے میں سامنے پورچ میں ایک موٹر آ کر رکی۔ ہاں وہ توشہ ہی تھی، اس کے ساتھ ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ توشہ باہر نکلی، وہ نوجوان دوسری طرف سے باہر نکلا، دونوں میں تھوڑی سی بات ہوئی۔ نوجوان جھجک رہا تھا اور توشہ اسے قائل کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، پاپا نے تمہیں دیکھ لیا ہے، اب ان سے مل کر جاؤ، اور وہ کہہ رہا تھا ذہنی طور پر تیار ہو کر نہیں آیا، تاہم توشہ نے اسے جلدی قائل کر لیا تھا۔ وہ دونوں دروازے پر آئے۔ توشہ نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر پوچھا، پاپا ہم اندر آ جائیں؟ آ جاؤ بیٹا، ترمذی صاحب نے شفقت سے کہا۔ وہ دونوں اندر آ گئے۔ پاپا یہ مستان احمد ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ الیکٹرانک میڈیا کے شعبے میں یہ میرے کلاس فیلو بھی ہیں، اور بہت کچھ کر رہے ہیں جو یہ خود بتائیں گے۔ ترمذی صاحب نے کھڑے ہو کر نوجوان سے ہاتھ ملایا، پھر کرسی کی طرف اشارہ کیا کہ بیٹھو۔ توشہ بولی، پاپا آج لیلا خفا ہو کر جلدی آ گئی، ملی ہے آپ سے؟ مجھے نہ بتاؤ، پہلے جا کر اسے مناؤ، اسے ساتھ لے کر آؤ، پھر آ کر وجہ بتانا۔ توشہ باہر نکل گئی۔ ہاں تو مستان احمد، کیا مشاغل ہے تمہارے بیٹا؟ سر میں نے انگریزی میں ایم اے کیا ہے اور اب الیکٹرانک میڈیا میں ڈپلومہ کر رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ ایک پرائیویٹ پروڈکشن کی کمپنی بھی بنا رہا ہوں، کیونکہ اب جو دور آنے والا ہے وہ محض الیکٹرانک میڈیا کا ہوگا۔ یہ تو تم ٹھیک کہتے ہو۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی ایڈورٹائزنگ کمپنی بھی چلا رہا ہوں، ایک دوست اس میں پارٹنر ہے۔ یہ تو بہت اچھا ہے، ترمذی صاحب بولے۔ تعلیم کے ساتھ کام بھی کرتے ہو؟ غالباً اسی کمپنی میں کام کرنے کے لیے توشہ مجھ سے اجازت طلب کر رہی تھی۔ جی، اسی خاطر مجھے آپ سے ملوانے بھی لائی ہے، مستان نے کہا۔ آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ ترمذی صاحب نے پوچھا۔ جی کسی زمانے میں پنجاب کے چیف سیکریٹری تھے، اب تو ریٹائر ہو چکے ہیں۔ کیا نام ہے؟ فیضان احمد۔ ارے وہی جو تھوڑی بہت شاعری بھی کرتے ہیں؟ جی ہاں جی ہاں، اور غالباً فیضی تخلص کرتے؟ جی ہاں سر، اب تو ان کی ایک کتاب بھی آ چکی ہے۔ بھائی ان سے تو بڑی خوبصورت ملاقاتیں رہی ہیں، وہ بھی آپ کا بہت ذکر کرتے۔ کسی دن لاؤ بھائی، ان کو ذرا گپ شپ ہو جائے۔ ضرور لاؤں گا جی۔ ابھی وہ باتیں کر رہے تھے کہ توشہ لیلا کا ہاتھ تھامے ہوئے اندر آ گئی۔ ہاں جی، ہو گئی صلح؟ ترمذی صاحب بولے۔ آج کیا بات ہو گئی، دونوں الگ الگ آئیں؟ پاپا اس کی وجہ یہ حضرت ہے، توشہ نے مستان کی طرف اشارہ کیا۔ میں ان سے یہ کہہ رہی تھی کہ لیلا ہاسٹل سے نکل کر میری راہ دیکھ رہی ہوگی، مگر یہ اپنا اسٹوڈیو دکھانے میں دیر لگاتے رہے۔ ہاں یہ میرا قصور ہے، مستان شرمندگی سے بولا۔ میں لیلا سے معافی چاہتا ہوں۔ ہاں یہ میرا قصور ہے، مستان شرمندگی سے بولا۔ میں لیلا سے معافی چاہتا ہوں۔ جب سے توشہ نے مستان صاحب کے ساتھ کام کرنا شروع کیا ہے، میری پرواہ نہیں کرتی، ہر روز مجھے لینے میں دیر کر دیتی ہے۔ میں گھنٹوں انتظار کرتی ہوں، صرف اس لیے کہ اگر اکیلی گئی تو آپ کو تشویش ہوگی، مگر آج میں نے انہیں سبق سکھانے کی ٹھانی۔ ہاں توشہ جی، اپنی صفائی میں کچھ کہیے۔ ترمذی صاحب نے ہنستے ہوئے توشہ کی طرف رخ کیا۔ پاپا جی، جی جی،
بات یہ ہے کہ کچھ بے پرواہی میری طرف سے بھی ہوئی ہے۔ میں وقت پر لیلا کو پک کرنا چاہتی تھی، مگر میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں مستان کے ساتھ کام کر رہی ہوں۔ ان کا اسٹوڈیو بہت دور ہے، وہاں سے آنے جانے میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ توشا نے کان پکڑ لیے۔ یہ بات نہیں پاپا، توشا آپا کو اب میری کمپنی کی ضرورت نہیں رہی۔ ارے، توشا نے ایک دم اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ گدی! پھر زور زور سے ہنسنے لگی۔ ترمذی صاحب کی طرف دیکھ کر بولی، پاپا جی آپ کے معافی، میری توبہ، آئندہ اسے ہمیشہ ساتھ رکھوں گی۔ ٹھیک ہے، میں آج رات تم دونوں کا کیس پھر اوپن کروں گا۔ سب ہنسنے لگے۔ مستان نے کھڑے ہو کر اجازت مانگی اور باہر نکل گیا۔ تھیں تو وہ جڑواں بہنیں، مگر ان کی طبیعتوں میں بڑا فرق تھا۔ توشا کی شکل و شباہت، جسم اور قامت بالکل اپنی ماں پر تھا۔ وہی گوری چٹی رنگت، کھلتا ہوا سا چہرہ، سیاہ ہرنی جیسی آنکھیں، سیاہ بال، اس لیے ترمذی صاحب اس پر غصہ نہیں کرتے تھے۔ اس کی طرف دیکھتے تو اپنی مرحومہ بیوی یاد آ جاتی۔ لیلا کے نقش و نگار اپنے باپ پر تھے۔ رنگ بھی سنہرا سا سانولا تھا، آنکھیں بڑی بڑی تھیں، چہرے پر بڑا وقار تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ سانولی رنگت پر اس کے بال اور آنکھیں براؤن رنگ کے تھے۔ سانولے رنگ پر دو بھوری آنکھوں کا امتزاج اسے بہت ہی پرکشش بنا دیتا تھا۔ پھر اس کے ہلکے براؤن بال کمر تک لمبے تھے، کھول دیتی تو اور بھی اچھی لگتی۔ ایسے لگتا تھا جیسے شام کے چہرے پر سورج چمک رہا ہے۔ ہاتھ پاؤں لیلا نے اپنی ماں کے لیے تھے، جبکہ توشا کے ہاتھ اور پاؤں اپنے باپ کی طرح تھے۔ شکل و صورت میں دونوں بہنوں نے ماں اور باپ سے حصہ لیا تھا، لیکن طبیعتوں میں جدا جدا تھی۔ توشا کی عادتیں اپنے باپ پر تھیں، وہی طبیعت میں بے پرواہی اور لاابالی پن، مگر لیلا تو بنی بنائی ماں تھی۔ ہر ایک کا خیال رکھتی، وقت سے پہلے ہر چیز تیار رکھتی، ذہن میں باقاعدہ پروگرام بنائے رکھتی، گھر بھر کی دیکھ بھال کرتی، مہینے کا سودا سلف لاتی۔ کبھی کبھی ترمذی صاحب زلیخا کی تصویر کو دیکھ کر کہا کرتے، کرسٹل، تم سے شکوہ بھی نہیں کر سکتا، اپنے وجود کی دو صورتیں مجھے دے گئی ہو۔ اب ایک کی جگہ دو کرسٹل نظر آتی ہیں۔ بچپن میں دونوں بہنیں کہا کرتی تھیں کہ وہ ڈاکٹر بنیں گی۔ سوئی اتفاق کہ FSC میں توشا کے نمبر بہت کم آئے۔ لیلا کو تو میڈیکل کالج میں فوراً داخلہ مل گیا، مگر توشا نے ترمذی صاحب سے کہا کہ وہ دوبارہ FSC کا امتحان توشا سے ترمذی صاحب نے کہا کہ وہ دوبارہ FSC کا امتحان دے۔ کافی دن سوچنے کے بعد توشا نے آ کر باپ سے صاف کہہ دیا، پاپا مجھے میڈیکل سے ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے، میں تو لیلا کی دیکھا دیکھی ڈاکٹری کا شوہر مچا رہی تھی۔ سوچ لو بیٹی۔ نہیں پاپا، اگر میں نے FSC اچھے نمبر لے کر بھی لیا تو اگلی کلاس میں پھر بیٹھی رہ جاؤں گی۔ میں نے اپنے دل کو خوب ٹٹولا، میں ڈاکٹر نہیں بن سکتی۔ پھر تم کیا کرو گی؟ میں فائن آرٹ کروں گی۔ ابھی مجھے اندازہ ہوا ہے، مجھے فائن آرٹ سے بہت دلچسپی ہے۔ ترمذی صاحب ہنسنے لگے، بیٹا اس دلچسپی کو قائم رکھنا۔ توشا نے فوراً فائن آرٹس میں داخلہ لے لیا۔ البتہ لیلا بڑے اعلیٰ طریقے سے میڈیکل کے سارے امتحان پاس کر کے ڈاکٹر بن گئی تھی اور آج کل ہاؤس جاب کر رہی تھی۔ توشا نے فائن آرٹس میں MA کیا، اس کے بعد ڈیزائننگ کا شعبہ جوائن کر لیا۔ انہی دنوں اسے معلوم ہوا کہ یونیورسٹی میں ماس کمیونیکیشن اور الیکٹرانک میڈیا کی کلاسوں کا اجراء ہو رہا ہے، تو ڈیزائننگ کو چھوڑ کے اس کو جوائن کر لیا۔ اس کی طبیعت سیمابی تھی۔ وہیں ماس میڈیا کی کلاس میں اس کی ملاقات مستان احمد سے ہو گئی۔ اصل میں اس کلاس کی خوبی یہ تھی کہ اس میں زیادہ تر وہ لڑکے آئے تھے جو کہیں نہ کہیں جاب کرتے تھے۔ کوئی ریڈیو میں کام کرتا تھا، کوئی TV پہ کام کرتا، کوئی کسی پرائیویٹ کمپنی میں ملازم تھا۔ کچھ لڑکے ایسے بھی تھے جو اپنا ذاتی کاروبار کرتے تھے۔ ایک دن کلاس میں مستان احمد سب کو بتا رہا تھا کہ اس نے قدرت اللہ سے مل کر ایک ایڈورٹائزنگ کمپنی بنائی ہے۔ کلاس کے جو لڑکے اور لڑکیاں اس کام میں دلچسپی رکھتے ہوں وہ انہیں جاب دینے کے لیے تیار ہے۔ توشا نے فوراً پاپا سے اجازت لی اور مستان احمد کو کام کرنے کا عندیہ دے دیا۔ اب کلاسز ختم ہونے کے بعد وہ اس کے ساتھ اس کے دفتر میں چلی جاتی تھی، جہاں اشتہاری فلمیں بنانے کے لیے ایک اسٹوڈیو بھی تھا۔ اسٹوڈیو کے ضمن میں توشا نے مستان احمد کو اتنے اچھے مشورے دیے کہ وہ اس کا قائل ہو گیا۔ پھر یونیورسٹی میں وہ اکٹھے نظر آنے لگے۔ لیلا نے ہاؤس جاب تو شروع کر دیا تھا، مگر اسپتال سے فارغ ہو کر تھوڑی دیر کے لیے ایک ایسے کلینک چلی جاتی تھی جو یونیورسٹی کے قریب تھا۔ وہاں 2-4 ڈاکٹروں نے مل کر ملازمین کے لیے کچی آبادی کے مکینوں کی طرح
कच्ची आबादी के मकीनों के लिए एक मेडिकल सेंटर खोला था। ये सब डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स रज़ाकाराना तौर पर वहाँ थोड़ा वक्त लगाते थे। वहाँ से फारिग होकर लैला तोशा के डिपार्टमेंट में आ जाती थी। यहाँ अक्सर तोशा उसका इंतज़ार करती हुई मिल जाती। एक बार तोशा के साथ मस्तान अहमद भी था। तोशा ने उसका तारुफ भी करा दिया था, मगर लैला को ये देखकर हैरत हुई कि पिछले 6 माह से वो दोनों इकट्ठे नज़र आते। कभी तो कैफेटेरिया में बैठे होते, कभी लॉन में टहलते नज़र आते। सबसे ज़्यादा कोफ्त लैला को उस रोज़ हुई जब मस्तान अहमद की मौजूदगी में तोशा ने लैला को बिल्कुल नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। हमेशा से दोनों इकट्ठी आती इकट्ठी जाती। गो उनके कॉलेजेस मुख्तलिफ थे, मगर वो दोनों हर वक्त और हर जगह एक साथ रहती और तिरमज़ी सिस्टर्स के नाम से मशहूर थी। उन दोनों का आना और जाना एक साथ रहा। बाज़ार भी इकट्ठे जाती। हकीकत में उनका आपस में मिसाली प्यार था। इस बात से तिरमज़ी साहब बहुत मुतमईन थे। जिस वक्त तोशा ने मस्तान अहमद से मिलना जुलना शुरू कर दिया तो लैला को दिल ही दिल में बहुत हसद महसूस हुआ। हसद के मारे उसे मस्तान अहमद एक आँख नहीं भाया। बात बात पर वो लड़ पड़ती, उसका मूड चिड़चिड़ा हो जाता। उस रोज़ भी लैला मेडिकल सेंटर से आकर तोशा का इंतज़ार करती रही। 1 घंटे तक वो ना आई तो उसे डिपार्टमेंट के क्लर्क ने बताया कि वो तो डिपार्टमेंट में आकर दोबारा मस्तान अहमद के साथ चली गई थी। लैला को उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया, इसलिए वो टैक्सी लेकर घर आ गई। पापा ने तोशा को समझाया था कि आइंदा वो ऐसी हरकत ना करे। तोशा ने उसका तारुफ मस्तान अहमद से करा दिया था और उसे दावत भी दे दी थी कि वो चल कर उसका स्टूडियो देखे, मगर लैला ने इनकार कर दिया। वो कहती उसे बस अपने पेशे से दिलचस्पी है, वो उसी में मगन रहना चाहती है। लेकिन अपनी फितरी समझदारी के बायस लैला उन दोनों की दोस्ती पर गौर ज़रूर करने लगी। एक रोज़ जब दोनों एक कमरे में बैठी थी, लैला ने अचानक पूछा, तोशा तुम मस्तान अहमद को पसंद करती हो? हाँ, उसके साथ काम करना अच्छा लगता है, वो बड़ी दिलचस्प बातें करता है। पता है उसके पास हमेशा बड़े खूबसूरत आइडियाज़ होते हैं। तोशा ने जवाब दिया। क्या तुम्हें उसके साथ घूमना फिरना अच्छा लगता है? अच्छा तो लगता है, तोशा ने कहा। खैर वो तो मैं भी जानती हूँ, लैला ने तल्खी से कहा। अगर बैक वक्त तुम्हें इंतखाब करना पड़े लैला और मस्तान में, तो तुम घूमने फिरने के लिए उसे ही तरजीह दोगी, हैं? तोशा चौंकी। लैला ये तुमने क्या कह दिया? क्या मैंने कोई ऐसा मौका दिया है? सुन मेरी आपा, लैला बोली, जब तुम मस्तान अहमद का जिक्र करती है ना तो तेरी आंखों की चमक बढ़ जाती है और चेहरा गुलाब बन जाता है। अच्छा, तोशा ने हैरान होकर कहा। ज़रा सोचो, क्या तुम उसके साथ शादी कर सकती हो? शादी? क्या तुम्हें उसके साथ मोहब्बत हो गई है? मोहब्बत? हाँ हाँ, लैला बोली। ज़रा सोच के देखो, महसूस करके देखो। 1 साल से तुम लोग इकट्ठे काम कर रहे हो, इकट्ठे घूम रहे हो। सच्ची बात तो ये है कि लैला ज़रा सा रुकी, तुम दोनों एक साथ जाते हुए अच्छे भी लगते हो। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तोशा की आंखें अभी तक हैरत से फटी हुई थी। ऐसे हो जाती है मोहब्बत? तो और कैसे होती है? बस सारा दिन मस्तान की बातें, मस्तान का स्टूडियो, मस्तान के लतीफ़े, मेरे तो कान पक गए हैं सुन सुन के। फैसला करो और चलती बनो। मैं कब तक तुम्हारी ढाल बनी रहूँगी? लैला, तोशा ने लहजा बदल के कहा, तू कितनी जल्दी किसी नतीजे पर पहुँच जाती है। ये जल्दी है क्या? 1 साल का मुशाहिदा है। यार मैंने तो कभी अपनी शादी के बारे में सोचा ही नहीं था, तूने कैसे सोच लिया? अभी मुझे आगे बढ़ना है। तुम जल्दी अपना घर बसा लो और पापा का बोझ हल्का करो, मगर मुझे ज़रा इन खतूत पर सोचने दो। ऐसे तो मैंने मस्तान के लिए सोचा ही नहीं। एकदम तिरमज़ी साहब कमरे के अंदर आ गए। शायद उन्होंने दरवाजे के बाहर दोनों बहनों की गुफ्तगू सुन ली थी। उनको देखकर दोनों खड़ी हो गई। आइए पापा, कब आए आप? बस अभी आया हूँ। आप लोगों की ज़्यादा बातें नहीं सुनी, सिर्फ आखिरी फ़िक्रें सुने। दोनों ने मैंने खेस नज़रों से एक दूसरे की तरफ देखा। हाँ तोशा बेटी, जब तुम सोच लो तो मुझे भी बता देना। तोशा का मुंह खुला रह गया। अभी जो लैला पूछ रही थी ना, फैसला कर लो तो मुझे भी बता देना। आज बेटी लैला ने एक बार फिर माँ वाला किरदार अदा किया है। पापा ये तो पागल है, अपने पास से अंदाज़े लगाती रहती है। नहीं बेटी, ये पागल नहीं है, दिन रात तुम्हारे साथ रहती है, तुम्हारी दोस्त है, तुम्हें बेहतर तौर पर समझ सकती है। दूसरी बात यह है कि तुम मस्तान अहमद के साथ काम करती हो, उसके साथ आना जाना होता है। वो अच्छे ख़ानदान का लड़का है, मैं उसके वालिद को जानता हूँ। अगर तुम कोई फ़ैसला कर लो तो मैं तुम्हारी बात ठहरा दूँ, वरना और भी कई रिश्ते आए, मैं कहीं और तुम्हारी बात पक्की कर दूँ।
بیٹا یہ پاکستان ہے، تم تو جانتی ہو یہاں کچھ روایات ہیں۔ ویسے تو مجھے اپنی دونوں بیٹیوں پر فخر ہے، مگر شادی تو بہرحال تم لوگوں کی مرضی سے ہوگی نا۔ یہ کہہ کر ترمذی صاحب باہر کو مڑے، پھر رک گئے۔ جلدی نہیں ہے، مگر جب بھی فیصلہ کرو لیلا کو بتا دینا، لیلا مجھے بتا دے گی۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئے۔ ایک ہفتہ ہوا مستان احمد کے والد فیضان احمد ترمذی صاحب سے مل کر گئے تھے۔ وہ دونوں اپنی اپنی ملازمت کے دوران ہونے والے واقعات یاد کر کے بہت ہنستے رہے، بلکہ دونوں نے طے کیا کہ صبح سویرے اکٹھے نہر کنارے سیر کو جایا کریں گے۔ اس روز مستان گھر آیا تو فیضان احمد نے پوچھا، مستی کیسا کام چل رہا ہے تمہارا؟ ابو جی بہت اچھا چل رہا ہے، کئی نئے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، اور ترمذی صاحب کی بیٹی بھی تمہارے ساتھ کام کر رہی ہے نا؟ جی ابو جی، اس کی وجہ سے 2 اور لڑکیاں بھی کمپنی میں آ گئی ہیں۔ توشا ہماری اسکرپٹ رائٹر ہے ابو جی، وہ کمال کا اسکرپٹ لکھتی ہے۔ فیضان احمد نے دیکھا توشا کا ذکر کرتے ہوئے مستان کا لہجہ اور چہرہ بدل گیا تھا۔ فیضان احمد قریب آئے، اس کے پاس بیٹھ گئے اور بولے، کیسی لگتی ہے تمہیں توشا؟ بہت اچھی، بے اختیار کہنے کے بعد وہ کچھ گھبرایا۔ آپ کیا پوچھنا چاہتے؟ میں نہیں پوچھنا چاہتا، تمہارا چہرہ کچھ بتانا چاہتا ہے۔ مستان احمد نے فوراً اپنے رخساروں کو چھوا۔ اندر سے اس کی امی آ گئی۔ کیوں میرے بیٹے کو پریشان کر رہے ہو؟ اسے سیدھی طرح بتا کیوں نہیں دیتے کہ جب سے آپ ترمذی صاحب سے مل کر آئے ہیں انہی کے گن گا رہے ہیں، اور دنیا جہان کی خوبیاں آپ کو ان کی بیٹی میں نظر آنے لگی ہیں۔ لو اور سنو، یہ خالص زنانہ واردات ہے۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، وہ کچھ کہہ رہی ہے۔ مستان گھبرا گیا۔ بیٹا میں تمہاری پریشانی دور کرتی ہوں۔ تمہارے والد تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ جب سے توشا کو دیکھا ہے یہ شوق اور بھی بھڑک اٹھا ہے، تم سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ کیا؟ مستان ابھی تک حیران کھڑا تھا۔ کیا تم توشا کو پسند کرتے ہو؟ پسند تو میں کرتا ہوں امی، مگر میں نے شادی کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں۔ تو اب سوچ کر دیکھ لو، فیضان احمد بولے۔ سوچنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ابو ابھی تو میں نے کام شروع کیا ہے، میں ابھی شادی نہیں کر سکتا۔ میں نے یہ نہیں پوچھا کہ تم کب شادی کر سکتے ہو، میں نے صرف اتنا پوچھا ہے کہ توشا کو شادی کے لیے پسند کرتے ہو۔ مستان گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ فیضان احمد بولے، بیٹا جی وہ ایک بھلے گھر کی لڑکی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس کی ماں یورپین تھی، مگر ان کا ماحول مشرقی ہے۔ ترمذی صاحب نے اسے تمہارے ساتھ کام کرنے کی اجازت دے دی ہے، لیکن پھر بھی تمہیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ تمہارا اس کے ساتھ آنا جانا، گھومنا پھرنا کس نظر سے دیکھا جائے گا اور کب تک دیکھا جائے گا۔ یا تو تمہاری ملاقات صرف دفتری امور تک محدود رہے، مگر تم لوگ بہت سی جگہوں پر ایک ساتھ نظر آتے ہو۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ خاندانی لوگ ہیں، اور پھر لڑکیوں کے سر پر ماں بھی نہیں ہے۔ اچھا بات کو لمبا نہ کرو، اس کی امی بولی۔ میرا بیٹا سمجھ گیا۔ بیٹا دراصل ہمیں توشا بہت پسند آئی ہے۔ اگر تم اسے شادی کی نظر سے دیکھتے ہو تو بتا دینا، کم از کم ہم تم دونوں کی منگنی کر دیں، پھر تم لوگ جب تک چاہے کام کرتے رہنا۔ ماں مستان بولا۔ اف مجھے سوچنے دیں پلیز۔ توبہ، آج کل کے والدین کتنے ہوشیار ہوتے ہیں۔ جس بات کا میرے ذہن میں وہم و گمان نہیں، کتنی جلدی انہوں نے سوچ لی۔ کمرے کے اندر جا کر اس نے دروازہ بند کر لیا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تھی اور توشا ابھی تک کروٹیں بدل رہی تھی۔ لیلا کافی دیر بیٹھی پڑھتی رہی، پھر سو گئی۔ کئی بار توشا کا دل چاہا اٹھ کر لیلا کو بتا دے کہ اسے بے چینی ہو رہی ہے، نیند بھی نہیں آ رہی، دل بھی دھڑک رہا ہے۔ جب گجر نے باہر 2 بجائے تو توشا چپکے سے اٹھی اور دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ باہر پچھلی راتوں کا تھکا ہوا چاند آسمان پر نمایاں نظر آ رہا تھا۔ وہ لان میں نکل آئی اور پھر تالاب کے کنارے بیٹھ گئی۔ آج کل سوئمنگ پول میں پانی تھا کیونکہ وہ سب تیراکی کرتے تھے۔ وہ تھوڑی دیر تالاب کے اندر چاند کا عکس دیکھتی رہی۔ عجیب منظر تھا، ایک چاند پانی میں، ایک آسمان کے اوپر، دور تک سناٹا، صرف کبھی کبھی مینڈکوں کے ٹررانے کی آواز آتی تھی۔ وہ سوئمنگ پول کے کنارے بیٹھی رہی، پھر اس نے اپنے پاؤں تالاب کے ٹھنڈے پانی کے اندر لٹکا دیے۔ بہت اچھا لگا پانی، نرم ٹھنڈا ٹھنڈا۔ اس نے اپنی حالت کا تجزیہ کیا تو اسے احساس ہوا کہ وہ تو مستان احمد کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو چکی ہے۔ اچھا، اسے محبت کہتے ہیں؟ جب وہ کلاس میں داخل ہوئی تھی تو سب سے زیادہ مستان احمد نے اسے متاثر کیا تھا۔ وہ بہت ہی مہذب اور شائستہ لڑکا تھا۔ اس کے ہر انداز میں بڑا فرق تھا، بڑا
بہت اچھا تھا، بڑا خوش لباس تھا وہ، اور ساری کلاس میں سب سے زیادہ خوش شکل تھا۔ 6 فٹ کا قد، گندمی رنگت، خوبصورت نقش و نگار۔ وہ جب اسے دیکھتی وہ اسے اچھا لگتا، پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کرنے لگی تو اس کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی قائل ہو گئی۔ وہ اسے فنکارانہ مشورے دینے لگی اور مستان اس کے مشوروں پر کام کرنے لگ گیا۔ کام شروع ہوا تو اسے بہتر سے بہتر بنانے پر تل گئے۔ اب شاید اسے اس کی شخصیت پر غور کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا تھا، کیونکہ کلاس سے نکل کے وہ اس کے اسٹوڈیو میں چلی جاتی۔ دونوں گھنٹوں کسی نقطے پر بحث کرتے، اسکرپٹ زیر غور آتا، اکٹھے چائے بھی پیتے، مگر وہ ساری کاروباری باتیں تھیں۔ نہ تو مستان نے کبھی اشارہ یا اندیہ دیا، نہ اس کے دل میں نئے خیال جاگے۔ لیلا کا مشاہدہ کتنا عمیق تھا، اس نے اس کے دل کی چوری پکڑ لی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی اگر لیلا احساس نہ دلاتی تو غالباً اس پر ابھی اپنی ذات کا عرفان نہ ہوتا۔ وہاں بیٹھ کر اس نے اپنی گزشتہ 1 سالہ زندگی کا ورق اکٹھا کیا، ہر اس وقت اور لمحے کو یاد کیا جو اس نے مستان کے ساتھ گزارا تھا۔ ہر لمحے اور ہر ملاقات میں ایک سرخوشی اور سرشاری چھپی ملی۔ بے قراری سے ایک دوسرے کا انتظار کرنا، دیر سے آنے پر معذرت کرنا، نہ مل سکنے پر بے قرار ہونا، محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ کتنی پگلی تھی، آنکھیں بند کر کے سرپٹ بھاگی چلی جا رہی تھی۔ کوئی آنکھیں بند کر کے کبھی یوں بھاگتا ہے؟ اگر اندھیرے میں گر پڑے تو کیا ہو؟ اور مستان اس کے آئیڈیاز کو کتنا سراہتا رہتا، وہ اس کی فکروں اور اس کی تحریروں میں نقص نکالتی۔ مستان نے تو کبھی کوئی نقص نہیں نکالا تھا، ہمیشہ اس کے نئے آئیڈیاز پر کام شروع کر دیتا۔ توشہ کو ایسے محسوس ہوا جیسے مستان کا نام لیتی اس کے جسم میں ننھے ننھے جگنو چمکنے لگے۔ پیاری پیاری کیفیت سی دل میں اٹھ رہی ہے، چہرہ اس کیفیت میں جل سا رہا ہے، آنکھوں میں ایک کیف سا آ رہا ہے، اسے سوچنا اچھا لگ رہا ہے۔ اس کے آگے بھی خواب دیکھنے کو جی چاہ رہا ہے، خواب جو قافلے کی طرح گھنٹیاں بجاتے تخیل کی وادی سے گزر رہے تھے۔ اب چاند بھی تھک گیا تھا اور رفتہ رفتہ اپنی منزل کی طرف رواں ہو گیا تھا۔ ہوا کے جھونکے نئی خوشبو کے ساتھ آ رہے تھے، سارا منظر اس نے آنکھوں میں جذب کر لیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔